السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم سامعین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ عظمت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس مہینے کو گزارا جائے، بدعتوں سے اور خرافات سے اجتناب کیا جائے۔ محرم الحرام میں کتنی ساری بدعتیں شروع کر دی گئی ہے، جیسے تعزیہ نکالنا، العیاذ باللہ، پھر تعزیہ کی پوجا کرنا اور تعزیے کے نیچے سے بچوں کو گزارنا اور ناجائز قسم کی منتیں مانگنا۔ اسی طرح محرم الحرام میں نوحہ کرنا، عورتوں کا زور زور سے چیخنا، نامحرم مردوں کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہونا، گناہ کی مجلسوں میں جانا، اور مردوں کا اور عورتوں کا تعزیہ دیکھنے جانا اور مردوں کا ماتم کرنا، زنجیر سے اپنے جسم پر مارنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بڑے کے جانے پر غم کا ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، کسی چھوٹے کے جانے پر غم کا ہونا یہ طبیعت اور فطرت ہے، بغیر اختیار کے آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ فطرت ہے۔ لیکن باقاعدہ رونے کی مجلسیں سجانا اور محفل قائم کرنا کہ روئیں گے، غم کریں گے، ماتم منائیں گے، یہ خرافات ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں یہ سمجھنا کہ شادی کرنا منحوس ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اس نظریے کو بدلنا ضروری ہے۔ لہٰذا محرم میں نکاح کرنا یہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مخالف نہیں ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فضائل بیان کیے ہیں اور نکاح کی ترغیب دی ہے۔ نکاح رمضان میں ہو تب بھی جائز، اور نکاح محرم میں ہو تب بھی جائز، اور نکاح کسی بھی مہینے میں ہو، نکاح پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم میں ہوا ہے۔ تاریخ الخمیس میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا وہ صرف محرم ہی نہیں بلکہ 10 محرم کو تھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا وہ محرم الحرام سن ہجری 7 میں ہوا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، وہ بھی ایک روایت کے مطابق محرم الحرام سن ہجری 3 میں ہوا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ایک روایت کے مطابق محرم الحرام سن ہجری 2 میں ہوا ہے۔ لہٰذا محرم الحرام میں نکاح کرنا کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو اس کو ملامت نہ کرے اور اس کو برا نہ سمجھے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا کہ یہ غم کا لباس ہے، یہ ناجائز اور غلط ہے۔ اگر کوئی محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ رہا ہے اور غم کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسے ہی پہنتا ہے، محرم کو غم کا مہینہ نہیں سمجھتا، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں مردوں کو اور عورتوں کو کالے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ عام طور پر محرم میں کالے کپڑے پہننا یہ شیعہ حضرات اور رافضی لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ ان لوگوں کی پہچان ہے۔ اس لیے ہمیں محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیل لگانا جائز نہیں ہے۔ 10ویں محرم کو شربت بنانا، دودھ کی سبیل لگانا اور پانی کی سبیل لگانا جائز نہیں ہے۔ نظر صرف اللہ کے نام پہ، نیاز صرف اللہ کے نام پہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل لگانا اور لوگوں کو شربت بانٹنا اور دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ 10ویں محرم کو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہم شربت اور دودھ پلا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر سبیل کے لیے محرم کے مہینے کو خاص کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ذہن بنانا کہ 10 محرم کو کاروبار کریں گے، دکان پہ جائیں گے، جاب پہ جائیں گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا، یہ غلط سوچ ہے، اسلام کے خلاف سوچ ہے۔ اسی طرح یہ ذہن بنانا کہ محرم میں قبرستان ضرور جانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ قبرستان کا تعلق محرم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قبرستان کا تعلق پورے سال کے ہر دن کے ساتھ ہے۔ قبرستان جایا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کو اپنی قبر کی فکر ہوتی ہے، جنت اور جہنم کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اس کو محرم کے ساتھ خاص کرنا کہ صرف محرم کے مہینے میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک اور صحیح نہیں ہے۔ لہذا میری گزارش آپ تمام اہل سنت والجماعت کے لیے ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنے ہیں۔ جتنی چیزیں میں نے اوپر بتائی ہے ان سارے خرافات اور بدعتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر کوئی کرے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہم کو اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین، ماں، بہن اور بیٹیوں کو ان بدعتوں سے اور خرافات سے بچانا ہے، ان ناجائز کاموں سے بچانا ہے، ان حرام کاموں سے بچانا ہے، بدعتوں سے بچانا ہے اور ان تمام لوگوں کو سنت پر لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی، محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح کی خرافات اور بدعتوں سے، رسم و رواج سے اور ناجائز کاموں سے اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چھوٹی سی کلپ کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرے تاکہ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔